السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، اپنے 30 سالہ صحافتی کیریئر میں جتنی تکلیف کے ساتھ میں آج کا پروگرام کرنے لگا ہوں، شاید میری زندگی میں سے پہلے مجھے کبھی ایسی خبریں دیتے ہوئے، ایسی اطلاعات دیتے ہوئے کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ جو اطلاعات مجھ تک پہنچی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. اور خبریں یہ مل رہی ہیں کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ جلد ہی کسی خدا نخواستہ خون ریزی میں تبدیل ہونے والا ہے، اور اس سلسلے میں ملک دشمن قوتیں اس کا پورا فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر چکی ہیں، اور ان کے مسلح افراد نکل بھی چکے ہیں اس سارے ناپاک منصوبے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کیموفلاج والی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں اور اپنے اصل منصوبے جو ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں. کچھ اسد عمر صاحب بھی کسی خفیہ منصوبے کی تکمیل کے لیے کسی خاص شہر کی طرف نکل گئے ہیں، اور بہت ساری ایسی خبریں پاکستان کے اندر اور باہر سے آ رہی ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہیں. یہ تمام خبریں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ویلا کو پورا سنیے گا تاکہ آپ اصل صورتحال سے آگاہ ہو سکیں. مگر اس سے پہلے کہ یہ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی پہلے تو لانگ مارچ کی تازہ ترین صورتحال کی طرف چلتے ہیں. لانگ مارچ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں جو صوبائی خفیہ ادارے ہیں، اسپیشل برانچ وغیرہ یا پنجاب پولیس کی سیکیورٹی برانچ وغیرہ، وہ تو اس کی تعداد کوئی 10,000 کے قریب بتا رہے ہیں، اور جو وفاقی ادارے ہیں وہ جو ہے اس کی تعداد کو 3-4 ہزار بتا رہی ہیں ایجنسیاں. لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں جنہوں نے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا کہ آج کے دن میں عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس میں جو شرکاء کی تعداد وہ 6 سے 6.5 ہزار کے درمیان تھی. اب یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے کہ لانگ مارچ میں تعداد کتنی تھی، اب معاملہ یہ آ گیا ہے کہ اس لانگ مارچ کے اندر آگے ہونے کیا جا رہا ہے. ایک تو کچھ آج 3 چیزیں ہم ان کو آپس میں کلپ کر کے آپ کو بتائیں گے اور صورتحال تاکہ آپ سمجھ سکیں. ایک تو عمران خان صاحب نے آج صبح ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا، مطلب شروع میں 2-3 لائنیں دوسری لکھ کے آخر میں جو انہوں نے لکھا کہ جی یہ یا تو بیلٹ کے ذریعے انقلاب آئے گا یا پھر یہ خون ریزی کے ذریعے یا خونی انقلاب کے ذریعے آ سکتا ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک دھمکی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے لگائی گئی ہے خونی انقلاب کے حوالے سے. اور پھر دوسری بات، علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو لیک ہے وہ تو آپ لوگ سن ہی چکے ہیں کہ کیسے وہ بندوقیں اکٹھی کرنے اور بندے اکٹھے کرنے کی بات کر رہے ہیں. سیاسی مارچ ہوتے رہتے ہیں، سیاسی مارچوں میں بندوں اور بندوقوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تیسری چیز جو اس کے ساتھ میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک وزیر ہیں کامران بنگش. انہوں نے آج جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کی، اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ گفتگو انتہائی ناعاقبت اندیش شخص کی گفتگو ہو سکتی ہے، انتہائی ناعاقبت اندیش پارٹی کی گفتگو ہو سکتی ہے. کامران بنگش صاحب نے آج ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا جی کہ لانگ مارچ میں ہم مسلح بندے لے کر جائیں گے اور ہمارے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہوگا، کوئی ہمیں روک سکتا ہے تو روک لے، ہم اپنے پاس اسلحہ ضرور رکھیں گے. ہمارے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور وزراء کے تحفظ کے لیے اسلحہ لائسنس جاری کیے گئے ہیں اور وہ ہم ضرور اپنے پاس رکھیں گے. وہ لوگ جن کو خطرہ ہے وہ اسلحہ لے کر جائیں، اور ہم اپنے پاس سیکیورٹی کم رکھتے ہیں لیکن ہم اپنے لائسنس زیادہ اسلحہ لے کر جائیں گے. یہ ایک جواز گھڑا جا رہا ہے مسلح لوگ ساتھ رکھنے کا. اس سے پہلے عمران خان صاحب 25 مئی کے اپنے لانگ مارچ کے بعد جو مختلف انٹرویوز میں یہ بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ مسلح لوگ تھے اور مسلح تصادم تھا. لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب کے پاس چونکہ بندے بہت کم تھے جب وہ اسلام آباد پہنچے ہیں تو وہ شاید اپنی اس چیز کو آگے نہیں بڑھا سکے اور ان کو واپس جانا پڑا. لیکن اب جو ان کے پلان لگ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا. ایک تو لانگ مارچ میں شرکاء کی تعداد کے حوالے سے عمران خان صاحب بڑے پریشان ہیں، لیکن جو ان کا یہ مسلح لوگ ساتھ رکھنے والا معاملہ ہے اس حوالے سے اسد عمر کو آج ایک خصوصی مشن مبینہ طور پر سونپا گیا. یہ انٹیلیجنس کی اطلاعات ہیں کہ اسد عمر جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، وہ جناب روانہ ہو رہے ہیں 2 شہروں کے لیے جہاں پر جا کے وہ اس سارے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں مبینہ طور پر. ایک تو وہ جائیں گے فیصل آباد سے بندے، اور جو بھی ابھی جیسا کہ اب تو وہ اوپن کہہ رہے ہیں خود ان کی پارٹی کے لوگ کہ جی مسلح ہونے چاہیے، اس حوالے سے بھی وہ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد جائیں گے پشاور کے پی کے اندر جتنے اضلاع میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو متحرک کرنے کے لیے
ان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے یہ اگر سیاسی حد تک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ ایک سیاسی جماعت اگر کوئی سیاسی مارچ کرتی ہے اور اس کا پارٹی کے سیکرٹری جنرل مختلف جگہوں پہ جا کر لوگوں کو موبلائز کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اپنے اس لوگوں کی شرکت کے عمل کو ایک سیاسی اور آئینی اور قانونی احتجاج کے اندر یا مارچ کے اندر شرکت کرنے کے لیے یقینی بنانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خبریں اس کے بالکل الٹ آ رہی ہیں، کیونکہ جو کے پی کے اندر صورتحال ہے، کے پی کے 2 صوبائی وزیر تو اس حوالے سے اوپن ہو چکے ہیں۔ ایک علی امین گنڈا پور، پہلے انہوں نے کہا کہ جی جب ان کی آڈیو لیک ہوئی تو انہوں نے وہ اعتراف کر لیا کہ وہ آڈیو ان کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنے دفاع کا حق ہے، ہمیں کوئی مارے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور اسٹیٹ کے ساتھ وہ یعنی کہ ٹکرانے کی بات کریں، ان کو کسی ڈاکو نے یا کسی سیاسی مخالف نے آ کر تو ان کے اوپر کو فائر نہیں کھولنا، وہ مقابلہ ان کو اگر کسی سے کرنا ہے تو وہ فورسز کے ساتھ کرنا ہے، سول اور ملٹری فورسز ہوں گی وفاقی دارالحکومت کے دفاع کے لیے۔ اگر کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی جتھا اسلام آباد میں آتا ہے تو فورسز نے اس کو روکنا ہے۔ تو پہلے تو وہ اس چیز کا اعتراف کر بیٹھے، اس کے بعد ان کو پارٹی میں سے کسی نے یہ بات سمجھائی ہوگی کہ جناب یہ تو آپ اقبال جرم کر بیٹھے ہیں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا نہیں میں تو اس کو فرانسک کرواؤں گا، یہ تو آڈیو میری نہیں ہے یہ۔ لیکن یہ بہرحال اس وقت پانی گزر چکا تھا ان کی ان دونوں بیانات کے بیچ میں کئی گھنٹے کا فرق ہے۔ اب کوئی بندہ اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ بات انہوں نے کی تھی یا نہیں کی تھی، پہلے تو وہ اعتراف کر کے اور اس کے اوپر وہ اکڑ بھی رہے تھے، تو بہرحال انہوں نے کی بات اور سامنے بھی آ گئی۔ اب یہ ساری صورتحال وفاقی وزارت داخلہ کے علم میں ہے۔ پھر دوسرا جو ان کے کامران منگیش والا آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، پھر میں نے عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ تو یہ ان لوگوں کا جو ارادہ ہے یہ کچھ مجھے کم از کم ٹھیک نہیں لگ رہا۔ دوسری طرف جی ایک جو بہت بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے پاکستان میں، وہ اٹھایا یہ جا رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو لوگ ہیں، خصوصاً چودھری پرویز الہی جو ان کے اتحادی ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا کردار کیا ہے؟ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی چودھری پرویز الہی تو اسٹیبلشمنٹ سے کبھی بگاڑ ہی نہیں سکتے، اور وہ تو ان کو میسج بھی دے دیا گیا ہے، اور وہ جو ٹویٹس بھی کر رہے ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کے حق میں، جو عملی صورتحال ہے پنجاب کے اندر اس وقت، اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ جو ٹویٹس ہیں یہ کیموفلاج لگتی ہیں۔ چودھری پرویز الہی سب صرف اپنا اصل جو کام ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے ایسے کریں۔ ایک تو جو جتنے پنجاب کے اندر جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، مثلاً سیکٹری آر ٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے جو سیکٹریز ہوتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں، ان کی طرف سے گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ واضح طور پر انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ پنجاب حکومت کے وسائل اور انتظامیہ لانگ مارچ کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ویسے سیاسی طور پہ وہ حمایت کرتے ہیں، گجرات سے بندے ان کو دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے باقاعدہ وسائل کی فراہم کیے جانا، ٹرانسپورٹ فراہم کیے جانا، وہ ایک الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو میرے پاس رپورٹ ہے اس وقت پنجاب پولیس کی کوئی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کی گاڑیاں اور پولیس اہلکار اس مارچ کو، اس لانگ مارچ کو باقاعدہ طور پہ پروٹوکول اور سیکیورٹی دیتے ہوئے آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بات اس وقت کچھ کر رہے ہیں اور عمل ان کا کچھ اور ہے۔ ویسے سیاسی حمایت ان کا حق ہے، وہ ان کے عمران خان صاحب کے سیاسی حلیف ہیں تو ان کی سیاسی حمایت کرنی چاہیے، لیکن ایک طرف آپ جو اداروں کو عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہیں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور پھر پرویز الہی صاحب ان کو اس سارے معاملے میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو شکوک و شبہات چودھری پرویز الہی کی طرف بھی اٹھ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو پنجاب پولیس اور انتظامیہ ہے اس نے مکمل طور پہ جو وفاقی حکومت نے احکامات جاری کیے تھے، چاروں صوبوں کو وزارت داخلہ کی طرف سے لیٹرز لکھے گئے تھے کہ کسی بھی بدامنی کے حوالے سے جو ہے وہ حکومتیں کسی قسم کی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہ کریں، تو ان احکامات کو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بالکل کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور جو کچھ بھی پنجاب میں اس وقت چل رہا ہے وہ چودھری پرویز الہی کی زیر نگرانی ہی چل رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری جو بات تھی میں نے آپ سے عرض کی کہ کچھ لوگ ہیں، مثلاً شاہ محمود قریشی، مثلاً فواد چودھری، مثلاً بابر اعوان، خود چودھری پرویز الہی، ان کے جو دوسرے حلیف ہیں شیخ رشید احمد، اسی طرح جو ان کے اسد عمر، پرویز خٹک، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے بارے میں ایک عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے، اور یہ بہت حد تک ٹھیک بھی ہوگا کہ یہ لوگ بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے روابط رہے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے کچھ شکوک و شبہات اور انگلیاں بھی اٹھائی جا رہی تھی کہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حصہ بیچ میں سے ایسا موجود ضرور ہے جو کہ عمران خان کو سپورٹ کرا، ادروائز یہ سارے لوگ عمران خان کے ساتھ نہ ہوتے۔ لیکن جو میری بات ہوئی ہے ذرائع کے ساتھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ
یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جو لوگ ہیں جو عموماً پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ تمام کے تمام اپنا جو ہے وہ سیاسی نفع و نقصان عمران خان کے ساتھ وابستہ کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دی ہیں۔ لیکن اس ساری کہانی میں اگر ہم ملک دشمنوں کا فائدہ اٹھانے کی بات کریں تو دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی قابل غور ہیں۔ ایک قابل غور بات تو یہ ہے کہ یو کے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس میں بھارت کے لوگ اور بھارت کے جھنڈے بھی موجود تھے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے اور بھارت کے جھنڈے تھے، اور ان کا وہ کس کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا؟ وہ احتجاج اور تھا پاک فوج کے خلاف، پاک فوج کے اداروں کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس بات پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کے عوام کے آپس میں بڑے قریبی روابط ہونے چاہیے۔ ایک بڑی اچھی آئیڈیل سچویشن ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلق ہونا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، جو مسائل ہیں کشمیر سمیت وہ سارے حل ہونے چاہیے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ان دونوں کے لوگ جو ہیں وہ کس پوائنٹ پر اکٹھے ہو رہے ہیں؟ اس کو پی ٹی آئی کو پورے پاکستان کی جو ہے وہ نمائندگی تو نہیں کہہ سکتے، بات تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہو رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ اور بھارت کے لوگ اگر بھارتی جھنڈے اور پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کے اداروں کے خلاف لندن میں احتجاج کر رہے ہیں تو پھر اس میں جسے کہتے ہیں کہ غور کرنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اور پھر دوسری طرف جو بھارتی میڈیا ہے اس کی تو خوشی کے جو ہے وہ کوئی شمار ہی نہیں ہے، وہ تو سر عام کہہ رہے ہیں کہ جی جو کام ہم 75 سالوں میں نہیں کر سکے وہ پی ٹی آئی نے کر دیا، وہ عمران خان نے کر دیا، ہم تو ان کو فنڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب یہ موقع تو ان کو ملا ہے، جیسے بھی ملا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں اور جس وقت ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کوئی اچھا ان کا موڈ نہیں لگ رہا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس وقت، وہ اقتدار سے جب سے محروم ہوئے ہیں ہر گزرنے والا دن ان کی ڈسپریشن میں اضافہ کر رہا ہے، ان کو غصے میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور جب وہ دیکھا انہوں نے کہ جی لوگ اس طرح جتنی توقع کر تھے اس طرح نہیں نکلے تو پھر ان کا غصہ اور بڑھتا گیا اور انہیں اور بری طرح اداروں کے مطلب اب تو وہ بہت آرمی چیف کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی اور پھر ڈی جی سی اور پھر وہ سیکٹر کمانڈروں تک نام لے کر سب کو وہ تاک کر نشانے لگا رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ نہیں ہونے اچھا ہونے جا رہا، تو جو دو قسم کی ملک دشمن قوتیں فائدہ اٹھا چکی۔ ایک تو میں نے آپ سے عرض کی کہ بھارت اور بھارتی میڈیا اور بھارت کے جو یو کے میں لوگ ہیں وہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور یو کے میں پی ٹی آئی والوں کے لوگوں نے ان کو ساتھ سپورٹ کیا یا ان کو موقع یہ فراہم کیا۔ لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھریٹ الرٹ آیا ہے وفاقی ایجنسیوں کی طرف سے، جو پاکستان کی سپیریئر انٹیلیجنس ایجنسیاں جن کے پاس جن کی جو الرٹس ہیں وہ بڑے مستند ہوتے ہیں، ان کی خبریں ہمیشہ درست ثابت ہوتی ہیں۔ وہ جناب کچھ ایسا ایک الرٹ موصول ہوا ہے کہ کوئی ایک کالعدم تحریک جو ہے پاکستان کی، اس کے جو لوگ جو پاکستان میں پہلے ہی بہت سارے خودکش دھماکوں میں ملوث رہے ہیں، بہت سارے پاکستان کو انہوں نے نقصان پہنچایا، پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچایا، سول اور فوجی تمام فورسز کو، ایف آئی اے کو، آرمی کو، پولیس کو، بے شمار لوگوں کا خون ان لوگوں کی گردن پر ہے جن کو پاکستان میں کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ ان کے یہ پتہ چلا کہ وہ 5 سے 6 مسلح لوگ ہیں جو کہ روانہ ہو چکے ہیں اس لانگ مارچ میں شامل ہونے کے لیے، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ لانگ مارچ میں جا کر موقع پا کر جو ان کا پلان ہوگا، حکمت عملی ہوگی، وہ خدا نخواستہ وہاں پہ مطلب کھلے عام فائرنگ کریں گے اور لوگوں کو مارا ماری کریں گے، اپنے آپ کو بھی اڑا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی ایجنسیاں چاہے وہ وفاقی ہیں وہ صوبائی ہیں وہ بہت شدید پریشان ہیں، اور وہ ہر قیمت پر کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کو تلاش کرنے کی کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس مارچ تک پہنچنے سے روکا جائے، ان کو ٹریس کیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے، معاملات بہت خطرناکی کی طرف جا رہے ہیں، اور جب یہ مارچ جلم تک پہنچے گا اور عمران خان صاحب کو ان کی توقع کے مطابق رسپانس نہ ملا تو ان کا کچھ بھی رویہ بدل سکتا ہے، اور جب وہ پنڈی پہنچیں گے تب بھی ان کا کچھ بدل سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی اگر ہم کوئی بات کریں نا کہ کوئی شخص ایسا جس کے بارے میں آپ کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے تو وہ عمران خان ہے، یعنی کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت وہ کیا بات کر بیٹھیں گے، یا وہ کیا کوئی ایسا
ایکٹ کر بیٹھیں گے بلا سوچے سمجھے، کیونکہ ان کو اس وقت ان کی سوچ اور سمجھ میں سوائے اقتدار کی اور کوئی چیز نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ جو ساری معاملہ ہوا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک طرف پرویز لائی اور جو دیگر لوگ ہیں وہ کیموفلاج کر کے دھوکہ دے رہے ہیں، پوری وہ مکمل سپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو کالعدم تنظیموں کے لوگ اس سارے معاملے کو سبوتاژ کرنے کے لیے ان کی پارٹیز ٹاسک لے کر چل پڑی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں عمران خان کے ٹویٹس بھی نظر آ رہے ہیں، ان کی تقریریں بھی نظر آ رہی ہیں، ان کے ایک وزیر کی آڈیو بھی آ چکی ہے مسلح لوگوں کے حوالے سے۔ پھر ایک وزیر ان کا آج سر عام ٹی وی پر کہہ رہا ہے کہ جی ہاں مسئلہ لے کر آئیں گے، اور پھر ان کے جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ پاکستان کے دو، ایک فیصل آباد اور اس کے بعد کے پی کے مختلف اضلاع میں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ خبریں اتنی خطرناک ہیں کہ میں شدید پریشان ہوا، تو یقیناً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار اس ملک کا کوئی والی وارث بھی ہے۔ تو کچھ جن ذرائع سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے انہوں نے تسلی دی، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ خیر کرے گا، جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں، جو حکومت ہے، وہ ضرور اس سارے معاملے کا کوئی توڑ نکالیں گے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو پاکستان میں فساد کا کسی کا بھی منصوبہ ہے، چاہے وہ کسی بھی حکومت کا ہے، وہ چاہے کسی بھی اپوزیشن کا ہے، وہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کا ہے، وہ کسی بھی مسلح جتھے کا ہے، کسی کالعدم تنظیم کا ہے، کسی غیر ملکی تنظیم کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام رکھے اور پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ہمیں پورا یقین ہے اپنے اداروں پر، اپنے حکومت پر، اپنی فوج پر، کہ وہ اس سارے معاملے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ مجھے کم از کم یہی کہا گیا کہ پنڈی پہنچنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور کر لیا جائے گا کہ یہ جو بدامنی کی کوشش ہے یہ ضرور ناکام ہوگی۔ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔